بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال قبر کے متعلق ہے، قبر کے مسائل کے متعلق ہے کہ اسلام میں قبر کیسی ہونی چاہیے۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے قبر کی حیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قبر کشادہ ہو اور گہری ہونی چاہیے، گہری اتنی کہ آدمی کے سینے کے بقدر گہری ہو، اور قبر بننے کے بعد، دفن کرنے کے بعد قبر نہ تو بالکل زمین کے برابر ہو کہ نظر ہی نہ آئے، اور نہ اتنی اونچی ہو کہ بہت بڑا ڈھیر نظر آئے مٹی کا، بلکہ زمین سے ایک بالش اوپر ہونی چاہیے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ ایسے ہی قبر کے بارے میں، قبر نہ تو پختہ ہو، اندر سے بھی کچی ہو، باہر سے بھی کچی ہونی چاہیے، اور نہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی قبہ، کوئی بلڈنگ وغیرہ بنانی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور آج بھی شاہد ہیں کہ ان میں سے کسی کی قبر پکی نہیں کی۔ ایسے ہی قبر کے بارے میں نہ تو اتنی تعظیم کی جائے کہ صاحب قبر کی عبادت سمجھی جائے کہ اسی کی عبادت کرنے کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے۔ مثلا قبر کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، قبر کے سامنے جھکا نہ جائے، قبر کے سامنے طواف نہ کیا جائے، قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ پھیلا کر دعا نہ مانگی جائے۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کی شبہ پیدا کرتی ہیں، یہ صاحب قبر کی عبادت کر رہا ہے۔ اور نہ ہی قبر کی توہین کی جائے، یعنی قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگائی جائے، قبر کے اوپر گندگی نہ پھینکی جائے، پیشاب پخانہ نہ کیا جائے، تھوکا نہ جائے، قبر کو روندا نہ جائے۔ اسی لیے قبرستان میں جانے کے آداب میں یہ ہے کہ اگر قبرستان جا کر آسانی کے ساتھ اپنی مطلوبہ قبر تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے، ورنہ باہر سے کھڑے ہو کر تمام کے لیے دعا کر لے۔ اب قبرستان آدمی جوتا پہن کر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جوتے کے بغیر قبر کے پاس کھڑا ہوا جائے، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگائی جائے، قبر کو روندا نہ جائے۔ ایسے ہی کیا اپنی زندگی میں آدمی قبر تیار کروا سکتا ہے؟ تو کروا سکتا ہے، اگرچہ یہ مسنون عمل نہیں ہے اپنی زندگی میں قبر تیار کرنا، لیکن پھر بھی اگر کوئی کروا لیتا ہے تو اپنی زندگی میں قبر تیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے وقت میت کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کا لینا کافی نہیں، بلکہ میت کا پورا جسم قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یعنی میت کی پشت وہ قبر کی دیوار کے ساتھ ہو، ایسے جیسے آدمی سنت طریقے پر سوتا ہے جس طریقے پر، ایسے ہی قبر میں لٹانا میت کا سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہے۔ اور قبر کے اندر میت کے جو لحد، اس کے کفن ہے، کفن کے جو ٹکڑے ہیں جن کے ساتھ ان کے کفن کو باندھا تھا، ہلکا سا کپڑا، وہ اس کی گرہ کھول دینی چاہیے کپڑے کی۔ اور جب مردے کو، میت کو دفنا دیا ہے، مٹی ڈالتے وقت سنت عمل یہ ہے کہ اوپر ڈالتے وقت 3 مٹھیاں لی جائیں، پہلی مٹھی جب بھر کر ڈالی جائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہر مٹھی پر منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹھی پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ مستحب اور سنت عمل ہے 3 مٹھیوں پر الگ الگ یہ کلمات کہنا۔ بعض لوگ مردے کو دفنانے کے بعد اذان شروع کر دیتے ہیں، اذان کا ثبوت کوئی نہیں، ہاں البتہ اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی اس کے پاؤں کی طرف اور سر کی طرف سورۃ البقرہ کا ابتدائی اور آخری رکوع پڑھنا یہ ثابت ہے، اور کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہنا قبر کے اندر، سوال و جواب جب تک مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک دعا و استغفار میں لگے رہنا تاکہ اس کے لیے سوال و جواب میں آسانی ہو، تو یہ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق قبرستان جانے اور مردوں کو دفنانے اور قبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔